بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ جہاں بہت سارے لوگ جو مسلمان کہے جاتے ہیں سیرت نے ان پر اپنا اثر چھوڑا، وہیں پر غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے جو سیرت سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھ کر کئی غیر مسلم ایسے ہیں جن کی زندگیاں بدل گئی، اور آج تک بھی جو غیر مسلم کے انصاف پسند ہیں، صلح پسند ہے، امن پسند ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کی بہت سارے دلیلیں ہیں، ایک دلیل یا دو دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مائیکل ہارٹ، اس کا نام آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہوگا، پہلے ہی سے سنتے آ رہے ہوں گے۔ مائیکل ہارٹ یہ وہ امریکی شخصیت ہے جس نے انسانی تاریخ کے 100 افراد کی ہسٹری لکھی، 100 آدمیوں پر مشتمل ایک کتاب اس نے لکھی، اور اس کا نام ہی ہے دا 100 عظیم شخصیات، اردو میں اس کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ تو اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک کے جتنے بھی 100 عظیم شخصیات تھی جن کا لوگوں پر بڑا گہرا اثر رہا، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے، اس نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی، مائیکل ہارٹ عیسائی تھا، مذہباً کرسچن تھا، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو نمبر دیا ہے، 6 نمبر دیا ہے، 6ویں نمبر پر اس نے رکھا، جبکہ اس کے عقیدے کے اعتبار سے، اس کے نظریے کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے خدا ہیں۔ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے 6واں نمبر عطا کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت کا یہ معجزہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پر رکھا ہے، اور کہا کہ انسانی تاریخ میں جتنی شخصیات گزرے ہیں اس میں با کمال شخصیت، اس میں عظیم تر شخصیت، اس میں برتر شخصیت اگر کوئی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو سیرت نبی کا یہ معجزہ ہے کہ اس سے جہاں اپنے لوگ متاثر ہیں وہیں پر بہت سارے غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔ اور موجودہ دور کی اگر بات کریں تو لکشمی شنکر جو سوامی ہیں، لکشمی شنکر سوامی، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب، اگر آپ کی نظر ہو یوٹیوب پر تو دیکھتے ہوں گے لکشمی سوامی شنکر جن کا نام ہے۔ بہت پہلے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنا، اسلام کے خلاف لیکچر دینا، اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولنا ان کی عادت ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب کسی مسلمان بھائی نے ان سے کہا کہ ذرا آپ سیرت کا مطالعہ کرو، قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو، تو اس نے اس بات کو احساس کے ساتھ لیا، حساسیت کے ساتھ لیا، اور واقعی جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ اسلام کو پڑھنے سے پہلے اس نے کتاب لکھی تھی، کتاب کیا تھی؟ اسلامک آتنکواد اور اس کا اتہاس، اسلامک آتنکواد اس کا اتہاس، یعنی اسلامی دہشت گردی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، اسلام دہشت گرد کا جو مذہب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دہشت گرد کے پیغمبر ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، اس نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور جب اسلام کے بارے میں اس نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس نے مطالعہ کیا، تو سبحان اللہ اس کا نظریہ بدل گیا، اس کے افکار بدل گئے، اس کے خیالات بدل گئے۔ اس کے بعد اس نے دوسری کتاب لکھی، اسلام دہشت گرد یا آدرش، جس کو ہندی زبان میں آتنکواد کہتے ہیں، اسلام آتنکواد یا آدرش، یہ کتاب اس نے لکھی۔ اور اس کتاب میں لکھنے کے بعد اس نے یہ اعتراف کیا کہ میں سارے مسلمانوں سے معافی چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتا ہوں کہ جو پہلے کتاب میں نے لکھی تھی وہ سراسر جھوٹ اور معلومات کے اعتبار سے صفر تھی،
اور جو آج میں کتاب لکھ رہا ہوں وہ کتاب اس حقیقت کو بیان کرنے والی ہے کہ یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر جو برپا کیے گئے تھے وہ امن کو قائم کرنے کے لیے برپا کیے گئے تھے، وہ صلح کو قائم کرنے کے لیے برپا کیے گئے تھے، وہ سچائی کا بول بالا کرنے کے لیے برپا کیے گئے تھے۔ اس کا یہ احساسات ہے، اس کے تحریر ہے۔ آپ پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا لگے گا یہ غیر مسلم کی نہیں بلکہ کسی مسلمان کی تحریر ہے، کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب آپ کو محسوس ہوئے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ جہاں پر اس کو مسلمان متاثر ہوئے سے وہیں پر غیر مسلموں کی ایک اکثریت تعداد جو صلح پسند ہیں، امن پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور سیرت کو پڑھنے کے بعد آپ کے حوالے سے دفاع کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات جہاں پر ہوتی ہے تو شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آغاز، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، پھر اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایسا کیوں کہ ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے، کہ سیرت کا تعلق سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ میرے دادا ہیں، یہ میرے باپ ہیں، اور قرآن نے بھی یہی کہا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا جو سلسلہ چلا وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہونے کی وجہ سے لوگ تاریخ کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے خانوادوں کو عرب کی زمین پر جب انہوں نے بسایا تو رب العالمین سے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگارہ، یہاں پر جو لوگ بسنے والے ہیں ان میں ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی ان پر تلاوت کرتا ہو، تیری تعلیم ان کے سامنے کھول کر بیان کرتا ہو، ان کے دلوں کی تربیت کرتا ہو، دلوں کی پاکیزگی بیان کرتا ہو، اور یقیناً تو عزیز و حکیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے رب العالمین سے دعا مانگی تھی، اور 2500 بعد جا کر دعا قبول ہوئی تو رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسے کیا بات معلوم ہوئی؟ اسے بات معلوم ہوئی کہ انسان کو کبھی اپنی دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی اپنی دعا سے مایوس نہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام 2500 سال پہلے دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا جا کر 2500 سال بعد جا کر قبول ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے انسان جب دعا کرے تو اپنی اولاد کے لیے اور اپنی نسل کے لیے دعا کرے تاکہ یہ دعائیں اس کے آنے والی نسلوں کے لیے سایہ بن جائے، اس کی نسلوں کے لیے کامیاب بن جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام۔ تو یہ دو بنیادی وجہ ہیں کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے سیرت کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے ہوتا ہے۔ اتنا ہونے کے بعد پھر آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کا تاج پہنانے کے لیے عرب کی سرزمین کو انتخاب کیا۔ دنیا میں بہت سارے ممالک تھے، دنیا میں بہت سارے شہر تھے، دنیا میں بہت ساری کنٹریز تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس شہر اور جس ریگستان کا انتخاب کیا وہ عرب کی زمین ہے، عرب کی سرزمین ہے، جزیرۃ العرب ہے۔ سب سے پہلا جواب،
سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے عرب وہ زمین ہے جو پوری دنیا کا وسط حصہ ہے، پوری دنیا کا سنٹر پلیس ہے، پوری دنیا کے لیے مرکزیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی منشا تھی کہ میرا آخری رسول جو ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آنے والا ہے، اس کے لیے جگہ، جس جگہ کا انتخاب ہو وہ جگہ بھی سارے انسانیت کے لیے مرکز قرار پائے، سارے انسانیت کے لیے سنٹر کی حیثیت ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب قوم میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں، ایسی صفات تھیں اور ایسے جذبے تھے جو دنیا کے کسی اور قوم میں اس سطح پر نہیں تھے۔ عرب قوم میں ایسی نمایاں خصوصیات تھی، ایسی اچھی عادتیں ان کی تھی کہ دنیا کے کسی اور قوم میں وہ عادتیں اور وہ خصوصیات، وہ خصلتیں نہیں تھیں۔ مثلا وفاداری، عربوں کی وفاداری بڑی مثالی مانی جاتی ہے۔ عرب جس کو مان جائیں، جس شخص کو تسلیم کر لیں، خون کا آخری قطرے تک اس کی حفاظت میں بہا دیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ہجرت کا پلان آپ بنا رہے تھے تو راستے کی رہنمائی کے لیے جس شخص کا آپ نے انتخاب کیا وہ ایک غیر مسلم شخص تھا، عبداللہ بن اریقط یا ارقط، سیرت کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم شخص۔ اور اس شخص کی رہنمائی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا انتخاب کیا غیر مسلم عبداللہ بن اریقط تھا، ارقط۔ اور آپ کو معلوم ہے ہجرت کے اس واقعے میں کفار قریش اور کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بولی لگاتی تھی کہ جس شخص نے بھی پیارے نبی یا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لا کر حاضر کیا کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اور یہ انعام اس شخص کو بھی معلوم تھا اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے فلاں راستے سے جو کہ راستہ چالو نہ ہو، جس پر عام طور پر آنا جانا نہ ہو، بڑے خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے مکہ سے ہوتے مدینہ پہنچنا ہے، اور ساری پلاننگ اس شخص کے سامنے ہے جو کہ ابھی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی رہنمائی کے لیے اس کو بطور اجرت جو پیسہ دینے والے تھے وہ یقیناً 100 اونٹ کے مقابلے میں بڑی حقیر قیمت، بڑی کم قیمت تھی، لیکن اس کے باوجود وفاداری جو عربوں کے خون میں ہوا کرتی تھی، اس مثال سے واضح ہے کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت اور غیر معلوم راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ تک پہنچا دیا۔ عربوں میں وفاداری ہوا کرتی تھی، وفاداری ان کے خون میں ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے لیے عرب قوم کا مبعوث فرمایا۔ اسی طرح عربوں کی خصوصیت یہ بھی ہوا کرتی تھی، بڑے مہمان نواز قوم تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آنے والا کون ہے، شناسا ہے یا انجان ہے، بس اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھتے تھے اور پیٹ بھر کر شکم سیر کرا کر اس کو بخیر و عافیت روانہ فرمایا کرتے تھے۔ عرب قوم کی خصوصیت مہمان نوازی، اور یہی خصوصیت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی فرمائی، هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ تو عرب قوم کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ عرب قوم جہاں پر وفادار ہوا کرتے تھے وہیں پر بڑے مہمان نواز۔ حاتم طائی عرب دنیا کا سخاوت و فیاضی کی دنیا کا بڑا بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک بڑی خصوصیت عرب قوم کی یہ بھی تھی کہ بڑی باغیرت قوم تھی، بڑی خوددار قوم تھی، ان کی خودی ان کے اندر محفوظ تھی، جس کو انگلش میں ایگو کہتے ہیں، ایگو والی قوم تھی۔ اپنے جذبہ انا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے، لیکن جذبہ انا کو ذرہ برابر ٹھیس نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ اسی لیے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اسی جذبہ خودی کی وجہ سے، اسی انا کی وجہ سے، غیرت مندی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچی بڑی ہوگی، شادی کر کے دیں گے تو نتیجے میں داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا، داماد کی ہر اچھی اور بری بات سننی پڑے گی، ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو اس جذبہ خودی کو تاب نہ لا کر عرب قوم اپنے ہی بے رحم ہاتھوں سے اپنے ہی بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے۔ جذبہ خودی، جذبہ خودی کتنی بڑی چیز ہے، آپ اس کا حوالہ، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جن پر فرعون سالہ سال ظلم و ستم کی روایتیں رقم کر رہا تھا،
اور ظلم کر کر کے ان کے اندر کا جو جذبہ خودی تھا، جو غیرت کا ملکہ تھا ان کے اندر، فرعون نے پوری طرح کچل کر رکھ دیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے معجزانہ طور پر، آپ ذرا غور کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لے کر فرعون کے دربار سے یا پھر اطراف سے پورے شہر سے لے کر دریا کی طرف جانا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ فرعون کی ایک پولیس کو بھی، ایک شخص کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی ہو۔ معجزہ تھا کہ راتوں رات پوری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام سمندری راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی معجزے کا کیا صدور ہوتا ہے کہ چھڑی مارتے ہیں تو سمندر راستہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی ایسا راستہ، آپ دیکھیں اگر کسی جگہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ پانی ٹھہر جائے تو زمین بڑی گیلی ہو جاتی ہے، چیکڑ وہاں بن جاتا ہے، پیر اندر دھسنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پیر وہاں جمتے نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر چھڑی مارنے کی وجہ سے سمندر نے راستہ بنایا، اور وہیں پر اتنا مضبوط اور ٹھوس راستہ بنا کہ وہاں پر ان کے قدم بھی ڈگمگا نہیں رہتے، بڑی تیزی سے ہوتے ہوئے گزر گئے۔ یہ سارے معجزات قوم بنی اسرائیل کے ساتھ انہوں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور جب دریا کے پار چلے گئے اور رب العالمین نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ جاؤ فلسطین جاؤ، بیت المقدس جاؤ، وہاں پر حملہ کرو، تم حملہ کرو، رب العالمین تمہیں فتح نصیب فرمائے گا، تم حملہ کرو، رب العالمین تمہیں کامیابی و کامرانی کی دولت سے نوازے گا۔ لیکن قوم ایسی تھی کہ فرعون چونکہ ان کے جذبہ انا کو پوری طرح کچل دیا تھا، اللہ رب العالمین آسمان سے کہہ رہا تھا، وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ آپ حملہ کرو اور رب العالمین صرف تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ، ہم اس بستی میں جب تک وہاں اندر لوگ بستے ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، لہذا تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، لڑو بھیڑو، کیا کرنا ہے کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو رب العالمین نے آسمان سے ایک قانون بھیجا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اب 40 سال تک کے لیے بیت المقدس یا فلسطین میں ان کا جانا حرام ہے۔ 40 سال، کیوں 40 سال؟ اللہ رب العالمین نے 40 سال کی مدت کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ 40 سال کی تعداد، اور یہ سال ایسا سال ہوتا ہے، ایک جنریشن ختم ہو کر دوسرا جنریشن یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے تو دوسری نسل یہیں سے شروع ہوتی ہے، نئی نسل پیدا ہوتی ہے جو باغیرت ہو۔ اور یہ جو پرانی قوم بنی اسرائیل تھی، فرعون نے ان کے جذبہ انا کو غرق کر دیا، جذبہ انا کو پوری طرح مٹا دیا، جس کی وجہ سے انقلابی قوم نہیں بن سکتی۔ جس قوم کا جذبہ غیرت اور جذبہ انا کچل دیا جائے، ایسی قوم کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتی، اور جس قوم کا جذبہ انا اور جذبہ خودی محفوظ ہو، ایسی ہی قوم دنیا میں انقلاب برپا کیا کرتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عربوں میں یہ جذبہ غیرت ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین پر مبعوث فرمایا وہ عرب کی سرزمین ہوا کرتی تھی۔ حضرات، 2 سبب ہو گئے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ سینٹر پلیس ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ عربوں کے اندر یہ خصوصیات تھی، مہمان نوازی کی خصوصیت تھی، وفاداری کی خصوصیت تھی، جذبہ غیرت کی خصوصیت تھی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عرب کا موسم، اگر آپ عرب میں زندگی گزار کر آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کا ماحول اور عرب کا موسم، اگر وہاں پر سردی ہو تو سب سے سخت سردی ہوگی، اگر گرمی کا زمانہ ہو، گرمی کا موسم ہو تو اتنا ہی سخت گرمی کا موسم۔ جو شخص وہاں پر زندگی گزار لے، وہاں کے ماحول میں ڈھل جائے، وہ دنیا کے کون سے بھی کونے میں زندگی گزار سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی گزار سکتا ہے وہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب قوم کا انتخاب کیا، جہاں لوگوں کو نہ موسم سرما کا ڈر تھا نہ موسم گرما کا ڈر تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو پیغام دنیا کے گرم علاقوں میں پہنچانا تھا، جسے ہم افریقہ کہتے ہیں، تاکہ تبلیغ حق میں یہ گرمی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، اور دنیا کا سرد علاقہ جس کو ہم رشیا کہتے ہیں، وہاں کی سردی بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جس سرزمین کا ان کے لیے انتخاب فرمایا وہ عرب کی سرزمین تھی۔ حضرات، یہ خصوصیات تھی عرب کی۔ وہیں پر عرب کے کچھ خرابیاں بھی تھی،
ایک دو چند میں آپ کے سامنے گنا کر بس بات ختم کروں گا۔ سب سے بڑی خرابی عرب کی کیا تھی؟ شرک اور بت پرستی کی دلدل میں پھنسی ہوئی قوم تھی۔ ہر قبیلے کا ایک بت ہوا کرتا تھا، ہر شہر کا ایک بت ہوا کرتا تھا، ہر بستی کا ایک الگ بت ہوا کرتا تھا۔ کہیں لات کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں منات کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں عزا کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں ابل کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس طرح ہر قبیلے کا ایک الگ الگ بت ہوا کرتا تھا۔ اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ عرب خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا کرتے تھے۔ تراشنے کے بعد جب سفر کے لیے کہیں رواں دواں ہوتے تھے تو اس بت کو سامنے اپنے ساتھ لیا کرتے تھے، اور راستے بھر میں اس کی پوجا پاٹ کا کام شروع ہوتا تھا۔ اگر راستے میں اس سے بہتر کوئی پتھر دکھتا تھا اس کو پھینک دیتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے اس کو پھینک دیتے تھے، پھر دوسرا بت لیا کرتے تھے جو پتھر ان کے نظروں کو بھاتا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے عرب میں شرک کے اعتبار سے کہ ستو جو جو کا بنتا ہے، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے، ستو سے بت بنایا کرتے تھے۔ ستو جو کھانے کی چیز ہوتی ہے، جس کو عام طور پہ پانی وغیرہ میں ڈال کر پیتے ہیں، یا ایسے بھی لوگ کھاتے ہیں بکنی بنا کر، ستو کا بت بنایا کرتے تھے۔ اب جب یہ لوگ سفر کے لیے جاتے تو وہ بت اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ اب جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائے، بھوک تڑپانے لگے، تو اسی بت کا کوئی ہاتھ توڑ دیتا تھا، اس کو کھانا شروع کر لیا، کوئی پیر توڑ دیا، اس کو کھانا شروع کر لیا۔ اس طرح شرک کے عقیدے کی وجہ سے عرب قوم سب سے ذلت و رسوائی والی قوم مانی جاتی تھی۔ دیکھیں شرک انسان کو کتنا ذلیل کرتا ہے، شرک انسان کو کتنا بے درد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین پر گر جاتا ہے، جسے ہوائیں دور دراز مقام پر پھینکتی ہیں، یا پھر پرندے کہیں سے اچک لے جاتے ہیں۔ شرک انسان کو ذلت کی منہ گراتا ہے، شرک انسان کی تباہی کا سفر، شرک انسان کے لیے سب سے بڑی ذلت کا سفر، اور توحید وہی انسانیت کے لیے بلندی کا معراج ہے۔ توحید انسان کے لیے سب سے بڑی عزت ہے، توحید سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کوئی عزت نہیں۔ یہی پیغام اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دیا۔ تو جب یہی قوم توحید کے حامل بنی تو پورے عرب کو اپنے زیر نگی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرات، ایک خرابی یہ تھی، اور دوسری خرابی یہ بھی تھی، عرب قوم کی بڑی جھگڑالو قوم تھی۔ معمولی باتوں پر صدیوں سال جنگ ہوا کرتے تھے ان کے اندر۔ معمولی باتوں پر ایک دم لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بس 40 سال 50 سال 60 سال لڑائی اور جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب قوم 40 سال سے ایک ہی مسئلے پر لڑائی لڑتے ہوئی آ رہی تھی، ایک ہی بات پر۔ وہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ دو اشخاص مسابقہ کر رہے تھے، کمپٹیشن کر رہے تھے گھوڑ سواری میں۔ نتیجے میں ایک شخص آگے نکل گیا اور دوسرا شخص پیچھے رہ گیا، تو پیچھے والا رہنے والا شخص غیرت میں آ کر اس نے اس پر حملہ کیا، اس پر وار کیا۔ نتیجے میں اس نے اپنے قوم والوں کو بلایا، اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو افراد کی لڑائی، دو قوم قبیلوں اور صدیوں کی لڑائی بن گئی۔ عرب قوم بہت زیادہ لڑنے بھڑنے والی قوم تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اسی لڑائی کو اللہ کے رسول نے صحیح رخ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لڑائی اسلام کی خاطر ہو، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ہو، دین کی خاطر ہو، حق کی خاطر ہو، پیارے نبی کی خاطر ہو، اللہ کی خاطر ہو۔ اس لڑائی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح رخ دیا۔ ایک اور خرابی جو آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے کہ عرب کے بعض قبائل اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ وہی غیرت جو میں نے آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا کہ غیرت کے مارے اپنی لڑکیوں کو عرب ہی ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا، اپنے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ باپ ہوں جس نے اپنے بے رحم ہاتھوں سے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ اب بتلائیے میرے لیے کیا مواخذہ ہے اور میرے لیے کیا معافی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ 8 غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اتنا مالدار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر کہ جاؤ 8 اونٹ صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ
اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور قرآن نے بھی یہ بات بیان کی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو مارے غیرت کے شرمندگی سے پانی پانی ہوا کرتے تھے، قوم کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے تھے، یا پھر اس بیٹی کو زندہ درگور کروں یا پھر ذلت و رسوائی کے ساتھ اسی کو اسی طرح اٹھاتے ہوئے پھروں، لے کر پالوں سنبھالوں۔ تو عرب قوم کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ حضرات، عرب قوم جہاں پر خرابیوں کے اعتبار سے ذلت و رسوائی کے امی گھڑے میں گری ہوئی تھی، وہیں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو خالص توحید کو ماننے والے تھے، خالص اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو بے آمیز اسلام تھا، بے آمیز مذہب تھا، اس کے پیروکار تھے۔ انہی میں سے حضرت عمرو بن عنبسہ تھے، انہی میں سے قس بن ساعدہ تھے، زید بن عمرو بن نفیل تھے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جو عرب کے اس گندے ماحول میں رہ کر بھی اپنے دین کی حفاظت کیے ہوئے تھے، اپنی اسلام کی حفاظت کیے ہوئے تھے۔ جب بکری کو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تو یہ لوگ آگے بڑھ کر کہتے تھے خلق الشاۃ خلقها اللہ، کہ یہ بکری جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، وانزل لها من السماء ماء، اور اس کے لیے آسمان سے زمین پر برسات نازل فرمایا، وانبت لها من الارض کلأ، کہ اس کے لیے چارہ زمین سے اگایا، اور اسی بکری کو تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی شہر میں چاہے انسانیت کتنی بھی بہکی کیوں نہ ہو، گمراہ کیوں نہ ہو، شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی کیوں نہ ہو، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں اور ہر بستی میں اللہ رب العالمین کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور پر اللہ رب العالمین کے موحد بندے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ چند بکھری پھکری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دعا ہے رب العالمین سے بار الہ سیرت نبی کے جو عملی پہلو ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔